الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق وزيدنا سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد ہے کہ حضور جانے کائنات پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے سبحان اللہ ایسے زندہ ہو کر درود پاک پڑھے پتہ چلے زندہ لوگ زندہ عاشق درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں بابا زلال پڑھیں صلوات و سلام علیکہ یا سیدی عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو
پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت جو قدر زر ہے وہ زرگر جانتا ہے اور قدر جوہر جوہری جانتا ہے. تو اسی طرح صدیق گلشن صحابہ میں اس امت میں وہ عظیم ہیرا ہے جس کی قدر صرف رسول پاک ہی جانتے ہیں. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. ویسے تو اگر میں اسی کلام پر ہی واقعات اور حکایات احادیث کو سنانا شروع کروں تو شاید اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 1-1.5 گھنٹہ اسی میں ہی پورا ہو سکتا ہے، لیکن بعض احباب آج عزیزی مسجد میں بھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو کچھ باتیں میں نے وہاں پر بھی بیان کی. میں چاہتا ہوں ان سے ہٹ کر کوئی باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں تاکہ ان کا ذوق بھی دوبارہ رہے اور آپ بھی ذکر صدیق اکبر سے لطف اندوز ہو جائیں. آتے نو میں لکھاواں دشمن صدیق دے، آتے نو میں لکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے تو نور لے گئی قدورت صدیق دی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 اماموں میں صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے نام کے ساتھ صادق آتا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو امام جعفر صادق کے ترانے گاتے ہیں حقیقت میں ان کی نسبت سے نفرت کرتے ہیں. 12 اماموں میں صرف امام جعفر ہیں جن کے نام کے ساتھ صادق آتا ہے. کیوں؟ صدیق اکبر رشتے میں ان کے نانے لگتے ہیں. وہ ان کا تو جس کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ بھی صادق ہو جاتا ہے. تو خود ان کی اپنی صداقت کا کیا عالم ہوگا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس کے دل میں بغض صدیق اکبر تھا. اس نے پوچھا حضرت آپ کا صدیق و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بھلا اپنے نانے کو بھی کوئی برا کہتا ہے؟ فرمایا وہ میرے جد ہیں، وہ میرے نانا ہیں، اور بڑوں کو کوئی سمجھدار گالیاں نہیں دیتا. نمک حرام اپنے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے. جو حلالی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے بڑوں کو برا بھلا نہیں کہتا. ٹھیک ہے، تو پھر جن کے دلوں میں یہ قدورت آ جاتی ہے. امام جعفر صادق سے وہ بندہ جس نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اس کو سنانے کے لیے یہ کلمات کہے
فرمایا میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، جو بندہ ابو بکر سے محبت نہیں کرتا، جو ان کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ اس کی تصدیق نہیں فرمائے، جو ان کی تصدیق نہیں کرتا اللہ ان کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح امام زین العابدین، ان کے پاس بھی کسی بیماری میں ایک مبتلا بندہ آیا، اس بیماری میں جو بندے کو اندر سے بھی کالا کرتی ہے اوپر سے بھی کالا کر دیتی ہے، اندر سے کالا کر کے اوپر سے کالے کپڑے پہنوا دیتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا بندہ آیا امام زین العابدین کے پاس، کہنے لگا ما منزلۃ ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے؟ فرمایا کا منزلتہم الساعہ، لمبا چوڑا آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی احادیث قرآن کی روایات قرآن کی آیات آپ نے پیش نہیں کی۔ فرمایا ان کا کیا مقام پوچھتے ہو، ان کا مقام وہی ہے جو اب ہے، ان کا مقام وہی ہے وہ جو اب ہے، کمنزلتہم الساعہ، اب کیا مقام ہے؟ تو پیر نصیر الدین نے اس کا جواب دیا، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، اور تو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، یہ مقام تھوڑا ہے۔ آتے نو میں لکھاوا او دشمن صدیق دے، چہرے تو نور لے گئی قدورت صدیق دی، ایسے نور لے جاتی ہے کلمے کا نور بھی چھن جاتا ہے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے وہ عاشق جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے میرے آقا کے جلوے دیکھے ہیں، اور بھی کوئی غلط نظام دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں ایک بندے کا موت کا وقت قریب آیا، اسے کلمے کی تلقین کی گئی لیکن کلمہ پڑھنا اسے نصیب نہ ہوا، کہنے لگا یہ کلمہ مجھ پر بھاری ہے، کیوں؟ تو بتایا اس لیے کہ میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ وہ لوگ ذرا اپنے دل کے دروازے پہ دستک دیں جو صرف دیکھنے کے لیے مجلسوں میں جاتے ہیں، جو صرف مزہ لینے کے لیے، رونق میلہ دیکھنے کے لیے شب وجدان میں جاتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اگر آخری وقت ان بد نصیبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کلمہ نہ نصیب ہوا، ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کا نور چھین لیتا ہے، اور تسی کہو کہ یار انہاں دے رنگ تے بڑے تے چٹے ہوندے نے، خاص طور تے جڑے ایران چ برآمد ہوندے انہاں دے رنگ تے بڑے چٹی چمڑی ہوندی ہے انہاں دی۔ نور دا کی مطلب ہے؟ حضرت کرما والے سرکار سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ میں بلند آواز سے کہتے ہیں حضرت کرما والے سرکار دی بارگاہ چ ایک اپنا مرید آیا، کہنے لگا حضرت تسی نور دی گل بڑی کرتے ہو، نور کرتے ہو، بھلا نور دا رنگ کی ہوندا ہے؟ نور دا رنگ کی ہے؟ نور دا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی دسو تو صحیح اسی ویکھیے تے پہچان لیے نور دا رنگ ہے کہ نہیں۔ انگریز کلمہ نہیں پڑھیا لیکن انہوں ویکھیے تے چٹی چمڑی ہے، یہ نور ہے؟ فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا۔ کہنے لگا حضرت سمجھ کو پلے نہیں پیا، تھوڑی گل کھول کے دسو۔ فرمایا مطلب یہ ہے رنگ نور دا نہیں رنگ ظرف دا ہوندا ہے، مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے گوڑے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے، رنگ کا کالا ہو، رنگ گورا نہ بھی ہو، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ نوری بن جاتا ہے، اور جو ان کے در کو چھوڑ دیتا ہے وہ گورا بھی ہو وہ دوزخی بن جاتا ہے۔ رنگ کا گورا کالا ہونا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ سب نوری ہیں، ہم سب نوری ہیں، اور ہم تو حضور کو مانتے بھی نور والا ہے، ہم سب نوری ہیں، اور الحمدللہ سنیوں اپنی قسمت پر رشک کیجئے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے۔ اس بات کو سننے سے پہلے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لیں۔ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں،
اور اس کی راویہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اسی سے بات کرا سرکار نے فرمایا ان الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. فرمایا کہ عالم ارواح میں روحوں کی اپنی اپنی سوسائٹیاں تھیں جی میں ماڑے بندے جڑے ہو غریب گرب وہ لہدا محلیاں چ رہتے ہیں جنہیں تھوڑا جہا پیسہ آ جائے وہ پھر کوئی ڈیفینس سے جا رہا ہے کوئی بیریئر ٹاؤن جا رہا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی کالونیاں سوسائٹیاں بنائیاں کہ نہیں بنائی. عالم ارواح میں بھی ایسی سوسائٹیاں تھیں. فرمایا کہ جو حضور کے غلام وہاں پر اکٹھے تھے وہ یہاں پر بھی اکٹھے ہیں. صدیق اکبر کو ماننے والے وہاں بھی اکٹھے تھے آج عزیزہ مسجد میں بھی اکٹھے ہیں. اور ان کو نہ ماننے والے وہاں بھی جدا تھے وہاں بھی کالے تھے یہاں پر بھی کالے ہیں اور انشاءاللہ سڑ سڑ کے کالے ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر جو ہے ان کا بغض رکھنے والا وہ دنیا سے ایمان پر نہیں جائے گا. دنیا سے اس کا خاتمہ ایمان پر چہرے تو نور لے گئی کدورت صدیق. ابھی بیان شروع کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بانیان محفل آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ نے مجھے یہاں پر حاضری کا شرف بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر بھی نظر رحمت فرمائے. آپ سب پر فیضان صدیق اکبر جاری ہو جائے. آپ کے صدقے مجھ پر بھی نگاہ عنایت ہو جائے. اصل میں یہ شکریہ ادا کرنا بھی ہم لازمی سمجھتے ہیں کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. تو ہمیں گھر میں بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے دوستوں میں یاروں میں محلے داری میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو پھر جس نے ہمیں اتنی بڑی نیکی کا موقع دیا ہو صدیق اکبر کا ذکر بھی عبادت ہے. 1,24,000 صحابہ کرام سے صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. وہ واحد صحابی ہیں. یہ اکیلے صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے. دوسرے صحابہ کا اگر کوئی انکار کرتا بھی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے بددین ہو جاتا ہے کافر نہیں ہوتا. ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. لیکن صدیق اکبر کا جو منکر ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے. وہ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ فوراً ہی کافر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہے. اور اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ جتنے نیکاں دا ذکر ہوئے رب دیاں رحمتاں دی اتنے بارش ہوتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں کتنے نیک ہیں آپ؟ میں آپ کو حضور کی زبانی سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کتنے نیک ہیں. ہم تو ان کی نیکیوں کی تعریف نہیں کر سکتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے سر کے تاج صاحب معراج سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے اور میری گود میں آپ نے سر رکھا ہوا. کیا قسمت پائی ہے اما عائشہ نے. سرکار کی محبوبہ بیوی میری گود میں سر رکھا. تو میں نے پوچھا سرکار آپ کی امت میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ کون نیک ہے سب سے زیادہ کس کی زیادہ نیکی ہے؟ تو دل میں بات تو یہی تھی کہ یہی فرمائیں گے کہ تیرے باپ کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر کی نیکیاں یہ ستارے جو رات کے ستارے جگمگا رہے ہیں
ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں ستاروں کی تعداد کتنی ہے. اللہ تکبیر، اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، علماء حق اہل سنت. فرمایا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ان کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو عرض کی آقا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں. ابو بکر کی ایک نیکی کی شان یہ ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس ایک نیکی سے مراد وہ غار ثور والی نیکی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو اتنے دیکھ ہیں تو ان کا ہم ذکر کریں گے تو رب کی رحمتوں کا کیسے نزول نہیں ہوگا. ایک پتہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا کہ مولا علی کی کیا شان ہے؟ کانوں کی پتہ مولا علی کی شان ہے؟ لگا جی دوسری رازوں کی شان ہے. کہتا مولا علی وہ ہیں کہ ہجرت کی رات جنہوں نے بستر مصطفیٰ پر آرام کیا ہے. مولا علی وہ ہیں ہجرت کی رات جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پر آرام کیا ہے. انہیں نیند کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے کہا بس میں نے کہا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا، جملہ ابھی پورا نہیں ہوا. کہنے لگا تم کا؟ تو میں نے کہا سنو سنو. مولا علی وہ ہیں ہجرت کی رات جنہیں بستر مصطفیٰ پر آرام کرنے کا شرف ملا ہے، اور صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں ہجرت کی رات جن کی گود کو بستر مصطفیٰ بننے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. جملہ پورا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہضم نہیں ہوا. صدیق اکبر وہ ہیں ہجرت کی رات ایک نجی محفل میں سرکار کو بڑی دیر پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنی ہے. پہلے خبر دے دی گئی تھی. تو صدیق اکبر سے سرکار نے اسی محفل میں فرما دیا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، رات کو کرنی ہے، تم تیار ہیں؟ ابھی ہجرت میں بڑے دن باقی تھے، رات کو کرنی ہے. اور جب ہجرت ہوا حکم آ گیا کہ ہجرت کر جائیں، حکم آیا کہ ہجرت کر جائیں. تو میرے آقا علی کو ذمہ داری سونپ کر خود صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. اور حضرت علی سے فرمایا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دے کے واپس آ جانا. پھر جب وہاں سے آنے لگے، وہاں سے چلنے لگے تو چاروں طرف پہرا تھا. چاروں طرف میں مکمل واقعہ نہیں سنانا، صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ کو. چاروں طرف پہرا تھا، وہاں سے نکل کے آنا تھا. تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے بیٹھے ہوئے انتظار میں محبوب خدا پر وار کرنے کے لیے. اور ادھر حضرت علی سے میرے آقا نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا، امانتیں واپس کر کے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہے کہ حضور نے جو فرما دیا صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. حضور نے فرما دیا صبح اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق آپ نے ایک مٹھی دی، سب کی طرف پھینک دی، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. اور روایات میں ہے کہ وہ اپنی تلواروں کے دستوں پر سر رکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے سو گئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے سو گئے ہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو، اگر ہیں تو دکھاؤ، نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے نظر آتی ہیں. آپ کو اپنی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس ٹائم؟ آپ کو سر درد ہوتا ہے نظر آتا ہے؟ آپ کو بخار ہوتا ہے نظر آتا ہے؟
پتہ چلا کہ ہر چیز کے وجود کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے. آنکھیں آپ کو دی ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی، دیکھنے کے لیے شیشے کے آگے جانا پڑتا ہے. حضور ہر عاشق کے گھر میں ہیں، دیکھنے کے لیے شیشہ لینا پڑتا ہے. شیشہ جناب کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا دادا صاحب کے پاس چلے جا، مل جائے گا. حضور کو دیکھنا ہو تو شیشہ غوث پاک کے پاس ہے، شیشہ دادا صاحب کے پاس ہے، شیشہ پیر مہر علی کے پاس ہے. ان کے پاس جاؤ تو صحیح، سارے پردے اٹھا دیں گے. لاہور والوں کو دادا صاحب نے لاہور سے خانہ کعبہ کا دیدار کرایا کہ نہیں کرایا؟ پیر مہر علی شاہ نے وہاں سے اپنے غلاموں کو مدینے کا دیدار کرایا کہ نہیں کرایا؟ تو شیشہ لے لو، تمہارے پاس شیشہ انگریز کا ہے، شیشہ مدینے کے غلاموں کا لے لو، تمہیں حضور نظر آئیں گے. جناب حضور ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر بھی آئے. وہ چیز جو موجود ہو وہ نظر بھی آئے. تو اسی طرح آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، سمجھ جانا. یہ وہ ہے جن کی طرف میرے آقا نے کنکریاں پھینکی تھی. تھے وہاں پہ موجود تھے کہ نہیں تھے، لیکن نظر نہیں آئے. تو موجود ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہمارے درمیان بھی سرکار کی روح موجود ہے، لیکن جن کو نظر نہیں آتی، جن کو یقین نہیں آتا، وہ کنکریوں والوں کی نسل سے ہیں. وہ کنکریوں والوں کی نسل سے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے گھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں. دستک دی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، حضور تشریف لے آئے ہیں. صدیق اکبر نے چاہ چڑھ گئے. دیکھیے صدیق اکبر کا مقدر، ساری دنیا حضور کے در پہ جاتی ہے، آج امام الانبیاء اپنے یار کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. کیا مقدر ہے صدیق اکبر کا؟ فرمایا صدیق اکبر سواریاں تیار کر لو. آقا پہلے سے ہی تیار ہیں. تو فرمایا یہ سونے کا ٹائم ہے، تم سوئے نہیں؟ حضور جب سے آپ نے فرمایا تھا میں تو تب سے تیاری کر کے بیٹھا ہوں، اس دن سے کبھی رات کو سویا ہی نہیں. کیا پتا کس وقت حضور جانے جانا، میری جان میرے محبوب تشریف لے آئیں تو محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے، ہم فوراً چل پڑے. چلتے جا رہے ہیں، سفر شروع ہو گیا. صدیق اکبر کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں. تو میرے آقا نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ آقا خوف ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے حملہ نہ کر دے، دائیں سے حملہ نہ کر دے، بائیں سے حملہ نہ کر دے. پوچھا صدیق تجھے اپنی جان کی فکر نہیں؟ اگر میری خاطر تجھے کسی نے شہید کر دیا تو صدیق اکبر کا کیا جواب تھا؟ فرمایا حضور میری تو تمنا ہی ہے، میری تو تمنا. جملے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو ہضم کر جاتے ہیں، ان کا استقبال نہیں کرتے آپ. حضور میری تو تمنا ہی یہ ہے، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں گا اور تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں گا. حضور میری تو تمنا یہی ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. جب وہ جبل ثور آیا، اب 7000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ سوار، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس کا معائنہ کیا، ملاحظہ فرمایا تو عرض کرتے ہیں آقا یہاں پر سواری تو نہیں جا سکتی. بڑے بڑے فیصلہ آبادی پہلوان بھی ہوتے تھک جاتے ہیں، ساہ لے لے کے ہوتے جانا پہنتا ہے. اسی ذرا آگے چلو میں ذرا ساہ لے کے آیا. کیوں جی ایسا جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کی بس ہو جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہو تو ایک مشورہ دوں، یہ جو سواری ہم لے کے آئے یہ تو نہیں جا سکتی، اجازت ہو تو ایک مشورہ. وہاں صدیق کہو کیا بات ہے؟ حضور یہاں پر تشریف فرما. سبحان اللہ، آج صدیق کے کندھے آپ کی سواری ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ایک اور بات میں بات ہے، سمجھتے جائیے اور اس کو اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے جائیے. جب میرے آقا کعبے کے بت توڑ رہے تھے،
कुछ बुत ऊंचे थे, तो मेरे आका ने हजरत अली से फरमाया, अली नीचे बैठो, मैं तुम्हारे कंधों पे चढ़ के उन बुतों को तोड़ूंगा। तो हजरत अली ने हाथ जोड़ के अर्ज की, आका मेरे कंधे नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। और यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी क्या शान है कि आप खुद मेरे आका को पेशकश कर रहे हैं, हुजूर यहाँ पर सवार कर, हुजूर को सवार किया और मेरे आका ने अपने दोनों हाथ सिद्दीक़ अकबर के सर पे रख लिए। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। दोनों हाथ यहाँ पे रख लिए। तो एक बात कहूँ आपको, आपने कभी अपने बच्चों को कंधों पे उठाया है? कभी बच्चों को कंधों पे, तो बच्चे दोनों हाथ सर पे रख लेते हैं कि नहीं? तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर जाना ने सिद्दीक़ के सर पे दोनों हाथ रख के लोगों को पैगाम दे दिया, लोगों मेरे सिद्दीक़ के बारे में बात ना करना, इसके सर पे मेरे दोनों हाथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत, नाए हक अहले सुन्नत। सिद्दीक़ के सर पर मेरे दोनों हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर जाना को अपने कंधों पे सवार किया और चलने लगे ना, तो आसमानों पे एक वो जात थी कि जिससे रहा ना गया, उससे रहा ना गया। जिब्रील ने बारगाह खुदाबंदी में तड़प कर अर्ज की, या अल्लाह ये सआदत मुझे अता फरमा, इस सफर में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील आज तेरे लिए कोई मौका नहीं है, अगर हिस्सा लेना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर के पांव के तले अपने नूरी पर बिछा दो। सुभान अल्लाह। अपने नूरी पर सिद्दीक़ अकबर के पांव के नीचे बिछा दो, तेरा हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। अपने नूरी पर सिद्दीक़ अकबर, यहाँ पर चले थोड़ा ज़ौक़ बन जाएगा। किसी ने क्या खूब सिद्दीक़ अकबर की वफ़ाओं पर शेर लिखा है, सिद्दीक़ सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक़ सदाकत का। ये आधा घंटा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लंबी ज़्यादा भी गुफ्तगू वो हाज़मा ख़राब करती है। तो इसलिए बस ये चंद बातें और आपसे करनी है। आप ज़ौक़ अपना बरकरार रखें, जिंदा लोग बन के बैठे, जिंदा लोग, हम जिंदा नबी के जिंदा गुलाम हैं। हमारे तो मरने के बाद भी कफन मैला नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो फिर जिंदा होके बैठे, जो जिंदा होते हैं वो बोलते भी हैं। तो आप बोले, सिद्दीक़ सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक़ सदाकत का, सिद्दीक़ सदाकत का अनमोल खजीना है, सिद्दीक़ का दिल तो मेरे आका का मदीना है, सिद्दीक़ का दिल तो फना फिर रसूल थे। सिद्दीक़ अकबर थे, अपनी जात को हुजूर की मोहब्बत में आपने फना कर दिया। और आप जब ये सफर चल रहा है, 70,000 फुट की वो बुलंदी जो है वो आपने तय की, और रास्ते में एक बार भी ये नहीं कहा हुजूर जरा उधर जाए मैं साह ले लूं,
ذرا رک جائیں میں سانس لے لوں، ایک بار بھی نہیں کہا۔ تو آپ سوچیں صدیق اکبر کو اللہ نے کیسی شجاعت عطا فرمائی ہے۔ جب پہنچ گئے غار پر پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور آپ یہاں تشریف فرما ہوں، میں اندر دیکھ کے آؤں کوئی موذی نہ ہو، کوئی حشرات اولاد، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بچھو، کوئی سانپ نہ ہو۔ پر وہاں ایک عاشق تھا، وہاں ایک عاشق موجود تھا جو انتظار کر رہا تھا۔ اچھا جب صدیق اکبر حضور دیوار آپ پہنچے، اندھیرا سی اس ٹائم، رات کا ٹائم سی نا، اندھیرا سی، لیکن جب ہم پہنچے تھے چانن ہی چانن ہو گیا۔ بتاؤ چانن کیوں ہوا؟ بتاؤ چانن کیوں ہوا؟ تو بریلی کے تاجدار سے جواب دے۔ آپ فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ پہلے اندھیرا تھا، اب چانن ہی چانن ہو گیا۔ صدیق اکبر اندر جاتے ہیں اور آپ نے سارا وہاں کا جائزہ لیا، صفائی کی، بلکہ عاشق تو یوں کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنی داڑھی سے غار کی صفائی کی۔ جھاڑو نہیں لے کے گئے تھے صاحب، اپنی داڑھی سے۔ یہ دیکھیں جناب، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے یہاں، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے یہاں۔ لیکن عقل ختم ہو جاتی ہے جہاں سے صدیق اکبر کا عشق شروع ہوتا ہے، ہماری سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے صدیق اکبر کا عشق اور پیار شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا بیز اتار دیا، کپڑا پھاڑا، سوراخ بند کرنا شروع کیے، صفائی کی۔ ایک بچ گیا، ایک بچنا تھا کیونکہ وہ مشیت الہی تھی۔ وہ سانپ حضرت 650 سال سے انتظار کر رہا تھا، 650 سال سے، 650 سال سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے دیدار کیا تھا، اور جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا تو یہ آیت سنی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ أَحْمَدُ۔ یہ سانپ نے سنا نا تو سانپ تو مچل گیا، سب کہنے لگا جنہاں دا نام اتنا سونا ہے وہ آپ کتنے سونے ہوں گے۔ سب نے فریاد عرض کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑے بہت بعد جان کے حالے کئی سال پہنے تے آپ عرض کرنے لگا تسی اللہ دے نبیو دعا کر دیو تو اڈا کی جاندہ ہے، عمر لمبی ہو جائے گی، آپ کا کیا جائے گا، مجھے جانے جانا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا ایک بات پہلے اور میں کہوں، پھر سانپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا دی، حالانکہ ویسے سانپ کی اتنی عمر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وہ غار میں جب سرکار تشریف لائے تب تک اس کی عمر 570 سال ہو چکی تھی، 570، اور حضرت عیسیٰ نے اس کو راستہ بھی بتایا، فرمایا بھائی عام راہ تو نہ جائیں، لوگوں نے تینوں ویسے ہی اٹھ کے مار دینا، راستہ بھی بتایا، میپ بھی بتایا، فلاں فلاں راستے سے جانا ہے۔ اور اس غار ثور کا سانپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا۔ پتا چلا اللہ کے نبی غیب بھی جانتے ہیں۔ 570 سال پہلے ہجرت کب ہو رہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے اس کو خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میپ بھی دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت ساری جگہ آپ نے بند کر دی، اور وہ سانپ جس طاق میں تھا آپ نے اس کے لیے آخری دروازہ بھی بند کر دیا، اور عرض کی حضور تشریف لے آئے۔ حضور آگے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی یہاں پر باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟
میں تو وہ لچھےدار خطیب نہیں ہوں، بس ایسے سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کی مہربانی آپ مجھے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، علماء حق اہل سنت۔ اچھا، میں کیا بات کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ران پر آرام فرما رہا ہے عرشوں کا راہی، معراج کا دولہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی شان میں ایک بات یہاں پر یہ بھی کہتا جاؤں، میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے میرا نام بھی ساتھ لکھا ہے، اور جہاں میرا نام لکھا ہے ساتھ تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر آپ کی گود میں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہو گیا یار، وہ سوچ کے ہی بندے کو رشک آ جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ تھوڑی دیر گزری نا، سانپ نے دستک دی، ڈائریکٹ ہی اس نے آپ پر وہ وار نہیں کیا، پہلے دستک دی۔ یہاں پر ایک یہ بھی آپ سے بات پوچھ لوں، یہ بتائیں سوراخ تو بہت سارے تھے نا، سوراخ تو بہت سارے تھے، کتنا قمیض کا کپڑا کتنا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پھاڑ کے آپ نے سب سوراخوں میں دیا، تو سانپ ادھر سے ہی کیوں آیا؟ سانپ ادھر سے ہی کیوں آیا؟ میں نے بڑی پتہ کی بات آپ کو بتانی ہے، ذرا جا کے بیٹھے۔ سانپ ادھر سے ہی کیوں آیا؟ تھوڑا سا سر مارتا کپڑا نکل کے ہو جاتا، تو اتنے سارے سوراخ تھے، کوئی بڑی اوپر بندش بھی نہیں تھی، تو سانپ ادھر سے ہی کیوں آیا؟ سانپ نے آنے والے لوگوں کو پیغام دینا تھا، آنے والے لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اے لوگوں، جس نے بھی مصطفیٰ تک پہنچنا ہے صدیق اکبر کے قدم کو چوم کے پہنچنا ہے۔ جو سرکار تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہلے صدیق اکبر کے قدم چومے، پھر اسے سرکار نصیب ہوں گے، سرکار کی محبت نصیب ہوگی، سرکار کا عشق نصیب ہوگا۔ جو صدیق کے چھوڑ کر سرکار تک پہنچنا چاہے وہ بدبخت ہو سکتا ہے، سرکار کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ 3 دن کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب وہ سانپ نے ڈسا تو دیکھیں قوت برداشت دیکھیں کہ آپ ہلے نہیں، شوک کی اس کی آواز آ رہی تھی، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہے لیکن نہیں۔ پھر جب آپ کے پاؤں میں درد شروع ہوا، پتا چلا وار ادھر سے ہوا ہے، وہ بھی بے تاب تھا، اور صدیق اکبر کو کہہ رہا تھا کلے ہی مزے نہیں جا رہے ہو کہ سانوں بھی ساتھ نہ لے لیتے ہو۔ اور صدیق اکبر ہلے نہیں، حرکت بھی نہیں کی۔ اور جب میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کا تو رنگ بدلا ہوا تھا، تکلیف سہ کے، صدیق کیا بات ہے؟ تو عرض کی، معاملہ عرض کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے آقا کی عظمت پر۔ ہم حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ساری دنیا جن کا نام چوم کر آنکھوں سے لگاتی ہے، آج وہ محبوب اپنی شہادت کی انگلی چوم کر اپنے یار کی ایڑی پر لگا رہے ہیں۔ آج اس صدیق کا نام آیا ہے، کہنے لگا حضور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ جب باہر آئے، اگلا سفر شروع کرنا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر قمیض نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پر قمیض نہیں تھی۔ بس آخری باتیں چل رہی ہیں، آپ بھی تھوڑا سا برداشت کریں۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر قمیض نہیں تھی۔ میرے آقا کو اپنے یار پر بڑا آپ مہربان ہوئے،
रहमत के दरिया को जोश आया, सिद्दीक अकबर को अपने गले से लगा लिया। इससे अगली बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपको बता रहा हूँ, लेकिन जरा सुभान अल्लाह कह दो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अपने बाजुओं में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया। पता है ये वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है। आप ये वो सआदत है जिसके बारे में, जिसको याद करके फारूक आजम जैसा बंदा कहता है, काश मैं सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होता। उनको सीना मुस्तफा से लगने का अल्लाह ने शरफ बख्शा है। काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को मेरे आका ने अपने बाजों में लगा ले लिया, सीने से लगाया, और फिर क्या फरमाया? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कुछ अता फरमाया है नबूवत और रिसालत के अलावा, मैंने सिद्दीक वो सारा निचोड़ के तुझे अता फरमा दिया। सारा निचोड़ के तुम्हें अता फरमा दिया। हम क्यों ना कहें मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की। कैसी अदाएं हैं मोहब्बत की, कैसी अदाएं हैं। मेरे आका ने, ये बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी, अबू बकर जाओ इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लो, इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुनियारे के पास पहुंचे तो वहाँ अकल और इश्क की लड़ाई हो गई। वहाँ अकल और इश्क की लड़ाई हो गई। इश्क दे चले नंबर ले गए, अकल बंदा एवं उम्र कर। वहाँ अकल और इश्क आमने सामने। अकल कहती है कि जो हुजूर ने हुक्म दिया है वही करो, और इश्क कहता है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज में, अजान में, सलात में, सियाम में जुदा नहीं किया तो मैं कौन हूँ जुदा करने वाला। फरमाया पूरा ही लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंगूठी बन के आ गई। जब हुजूर जाना ने मुलाहजा किया, फरमाया तो ये था कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है और आगे अबू बकर भी लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक ये क्या, मैंने तुझे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ, तो तुमने ये क्या किया? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे ये गवारा नहीं, मैं इस बात पर राजी नहीं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मैं आपके नाम को अल्लाह के नाम से जुदा करूं, अल्लाह के नाम को आपके नाम से जुदा करूं, मुझे ये गवारा नहीं। तो फिर ये तेरा नाम, या रसूलल्लाह मैंने ये नहीं लिखवाया, ना ही मैंने इसके पैसे दिए, मैंने ये नहीं लिखवाया, मैंने नहीं लिखवाया। सिद्दीक अकबर भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पेशानी मुस्तफा पे पसीना जाहिर हुआ। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं, फजा जिब्रील, सिद्दीक जिब्रील तशरीफ ले आए हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पैगाम इलाही देते हैं, या रसूलल्लाह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह पसंद नहीं किया कि आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा हो, अल्लाह का नाम आपके नाम से जुदा हो। अल्लाह ने यह पसंद नहीं किया कि आपका नाम, सिद्दीक का नाम आपके नाम से जुदा हो। जिनके नाम को अल्लाह उनके नाम से जुदा नहीं देखना चाहता, सिद्दीक अकबर के नाम को
امام الانبیاء کے نام سے رب جدا دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کی ذاتوں کو اللہ کیسے جدا کر سکتا ہے؟ ان کی ذاتوں کو اللہ کیسے جدا کرتا ہے؟ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی ادائیں نرالی ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے آقا کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے مسلمان بھی وہ ہیں، اور یہ بات کہنے والے بھی مولا المسلمین مولا مشکل کشا ہیں۔ سب سے پہلے نمازی بھی وہ ہیں، سب سے پہلے حاجی بھی وہ ہیں، سب سے پہلے حج کے امیر بھی صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کی اقتدا میں ان کی امامت میں میرے آقا نے 17 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ ہے افضلیت اولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر میرے صدیق کا شکر بھی واجب ہے، ان کی محبت بھی واجب ہے۔ صدیق اکبر سے محبت ایسے نہ کیا کرو، واجب سمجھ کے محبت کیا کرو، کہ ان کی محبت ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔